تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک انسان کی غیر ماورائی مخلوق سے محبت کا دلچسپ شاخسانہ۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی پھوپھی ماں کو ایسا ہی دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا، بار بار باہر کا دروازہ کھول کر دیکھتی جیسے کسی کا انتظار ہو، آدھی رات کو بھی کھڑکی کھولے دیکھتی جیسے کسی نے آنا ہو۔ میرے ابو اور چاچو ان کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر ہر کوئی ان کی حالت کو سمجھتا نہیں تھا۔ سب یہی کہتے تھے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو بتاتے ہیں ہماری بہن ہمیشہ سے ایسی نہ تھی، یہ تو ہم بھائیوں سے بھی زیادہ سمجھدار تھی۔ ان کی باتیں سن کر بھی نہیں لگتا تھا کہ انہیں کبھی دماغی مسئلہ ہو۔ سب گھر والے مجھے کہتے تھے مہرو بالکل اپنی پھوپھی پر گئی ہے، وہی قد، ویسی ہی رنگت، سنہری آنکھیں۔ میں لاہور چھوٹے چاچو کے ہاں رہتی تھی جو کافی سال پہلے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ پڑھائی کی وجہ سے کچھ عرصے پہلے چاچو کے ہاں آ گئی تھی۔ میرے سیکنڈ ایئر کے امتحان ختم ہو گئے تھے اور میں ہر بار کی طرح چھٹیوں میں اپنے گھر پر موجود تھی۔ پھوپھی ماں کو دیکھا تو بہت پریشانی ہوئی، وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ میرے ابو اور چاچو سے چھوٹی تھیں لیکن بیماری کی وجہ سے وہ دونوں سے بڑی لگتی تھی۔ اس بار تو میں نے پہلے سے بھی زیادہ ان میں بے چینی دیکھی۔ وہ آدھی آدھی رات تک کھڑکی کھولے سامنے راستے کو تکتی رہتی۔ میں جب بھی گھر میں آتی تھی انہی کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی۔ مجھے پھوپھو سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے جانے کہاں کھو جاتی، کبھی مسکراتی، کبھی شرماتی، کبھی گھٹنوں پر سر رکھے روتی رہتی۔ میں اکثر ان سے پوچھا کرتی تھی پھوپھی ماں آپ پہلے ہنسی کیوں اور اب رونے کیوں بیٹھ گئیں؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ لیکن وہ خاموشی سے میرا چہرہ تکتی رہتی۔ ساون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، بادل آتے چھا جاتے اور پھر خوب برستے۔ ایسے موسم میں پھوپھی ماں کی بے چینی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ رات کو پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہی دورے والی کیفیت تھی۔ ڈاکٹر آیا، دوا دی، چلا گیا۔ پھوپھی ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوتے ہی سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں انہی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ چہرے سے بہت نڈھال اور تکلیف میں لگ رہی تھی۔ کیا غم ہے پھوپھی ماں؟ ایسی کون سی پریشانی ہے جو آپ کو اندر ہی اندر ختم کیے جا رہی ہے؟ انہوں نے اپنی تھکی تھکی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے اپنی داستان سنا دی۔ میں اپنے بھائیوں کی سب سے چھوٹی بہن تھی، 3 بھائیوں سے چھوٹی، لاڈلی۔ ابا تو مجھے اپنی شہزادی کہا کرتے تھے، اور میں ان کے اس خطاب پر ابا کے ساتھ یوں چارپائی پر بیٹھتی جیسے کوئی شہزادی اپنے تخت پر براجما ہوتی ہے۔ میرا نام زینب تھا، مگر اپنی گوری رنگت، سنہری آنکھیں اور سب سے بڑھ کر سب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اماں ابا مجھے شہزادی کہتے، اور ان کے دیکھا دیکھی رشتہ دار، بھائی، ارد گرد کے لوگ بھی مجھے اسی نام سے پکارنے لگے۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں ہمارے گھر کے علاوہ چند ایک مکان تھے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر کی دوری اتنی زیادہ تھی کہ ایک گھر کے حالات دوسرا جانتا نہ تھا۔ ہاں، صبح کو ابا ضرور سب سے سلام دعا کرتے، مگر شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں قید ہو جاتے۔ بڑے تینوں بھائی مدرسے جاتے تھے جو کہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ میں ابھی مدرسے نہیں جاتی تھی، مگر اماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی سارا دن ان کچے راستوں پر بھاگتی پھرتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ میں 9 سال کی تھی جب اماں مجھے مدرسے چھوڑ آئی۔ مدرسے میں ایک استانی جی اور ان کے میاں، جنہیں سب استاد جی کہا کرتے تھے، وہ دونوں ہی اس مدرسے کو چلا رہے تھے۔ گھر کے صحن اور بڑے سے برآمدے میں پڑھتے تھے، نیچے زمین پر ہی دریاں بچھا کر بیٹھ جاتے۔ ہم صبح 7 بجے مدرسے جاتے تھے۔ سب سے پہلے استاد جی ہمیں سپارہ پڑھاتے، 1 گھنٹے بعد استانی جی ہمیں قاعدے پڑھاتی۔ پڑھنے کے بعد کچھ بچوں سے استانی جی اپنے گھر کا کام کرواتی۔ کوئی پانی بھر لاتا، کوئی صحن میں جھاڑو لگا دیتا، کوئی بچہ استانی جی کے سر کی مالش کر دیتا، جو کہ زیادہ تر استانی جی مجھ سے ہی کرواتی تھیں۔ مالش کرواتے ہوئے وہ بار بار یہی کہتی، شہزادی بس پڑھ پڑھ بولتی جا رہی ہے، زبان کم ہاتھ زیادہ چلا، اور میں اچھا استانی جی کہتی اور دونوں ہاتھوں سے ان کی مالش شروع کر دیتی۔ مجھے مدرسے جاتے ہوئے کوئی 6-7 ماہ ہی گزرے ہوں گے جب وہاں میری ہی عمر کا ایک لڑکا پڑھنے آنے لگا۔ جانے کون تھا؟ اس مدرسے سے تو نہ اس کی ماں چھوڑنے آتی تھی نہ باپ۔
استاد جی تو کئی بار اس سے کہہ چکے تھے کہ اپنے باپ بھائی سے ملواؤ، مگر وہ ہر بار اچھا استاد جی کہہ کر خاموش ہو جاتا۔ سپارے کا سبق بھی وہ سب سے پہلے یاد کرتا اور قاعدے بھی سب سے پہلے سنا دیتا۔ اب تو وہ دونوں اس سے بہت خوش تھے اور دوسرے بچوں کو اکثر اس کی مثال دے کر کہتے تھے کہ ایسے پڑھا کرو۔ وہ سب سے آگے نکل گیا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا، اس کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی۔ میرے غصے سے دیکھنے پر وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ میں جہاں بھی بیٹھتی وہ جگہ بنا کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جاتا۔ میں اکثر اس سے کہہ دیا کرتی کہ جاؤ کہیں اور بیٹھو، اور کوئی جگہ نہیں ملتی کیا؟ بس وہ یہی کہتا نہیں اور مجھے دیکھ کر مسکراتا۔ میں پاگل کہہ کر پھر اپنا قاعدہ اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگتی۔ مجھے مدرسے آتے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں 12ویں سال میں تھی، مگر میں اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ نکلتا ہوا قد، گوری چٹی رنگت، سنہری آنکھیں جن میں اب میں کاجل ڈالنے لگی تھی۔ کالا کاجل لگانے سے آنکھیں اور نمایاں ہونے لگتی۔ سر پر کالا دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں قاعدہ پکڑے بھائیوں سے آگے آگے کسی شہزادی ہی کی چال چلتی جاتی، اور بھائی کسی خادموں کی طرح میرے پیچھے پیچھے آتے، اور اگر وہ کبھی مجھ سے ایک قدم آگے نکل جاتے تو گھر آ کر ابا سے ان کی خوب شکایت کرتی۔ ابا یہ مجھے چھوڑ کر خود آگے نکل جاتے ہیں، اور ابا بس میرا اتنا ہی کہنے پر ان کی خوب کھچائی کرتے۔ بہت پیار تھا انہیں مجھ سے۔ چاچا غلام دین کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے جب ہم کچے راستے پر آتے تھے تو دور سے ہی استانی جی کا مدرسہ نظر آنے لگتا، اور مدرسے کے گیٹ پر کھڑا شاہ عالم بھی، وہی جو مدرسے میں میرے ساتھ ساتھ بیٹھتا تھا نا۔ پہلے تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا وہ گیٹ پر کیوں کھڑا ہوتا ہے، مگر اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ میرے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اب تو مجھے بھی عادت پڑ گئی تھی اپنے انتظار میں اسے کھڑا دیکھنے کی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ آ جاتی اور میرے ساتھ ہی وہ مدرسے کے اندر آ جاتا۔ اب مجھے یہ بھی پتا تھا یہ میرے ساتھ ہی بیٹھے گا۔ مجھے اس کا اپنے انتظار میں کھڑا ہونا، اپنے ساتھ بیٹھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میرے غلاموں میں ایک اور غلام کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نا، میں صرف نام کی شہزادی نہیں، خود کو شہزادی مانتی بھی تھی۔ اس کی ایک بات عجیب تھی، وہ مجھے شہزادی نہ کہتا تھا بلکہ گوری کہتا تھا۔ اسے میں نے پوچھا بھی تو مجھے گوری کیوں کہتے ہو؟ کہتا تم پر یہی نام اچھا لگتا ہے۔ اچھا تو مجھے بھی لگتا تھا اس کا یوں گوری کہنا، بس اوپر اوپر سے غصہ دکھاتی تھی۔ اب تو مدرسے کے علاوہ بھی وہ مجھے ملتا تھا۔ کبھی اکثر جب میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، وہ سامنے برگد کے درخت کے پاس بیٹھا مجھے دیکھتا رہتا، اور میں اپنی سہیلیاں چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتی، اور پھر ہم گاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے خوب باتیں کرتے۔ شام کو جب میں گھر آتی تو اماں مجھے خوب سناتی، اور میں ہر بار کی طرح اپنے ابا کے پیچھے چھپ جاتی۔ ہمیں اسی طرح اکٹھے 3 سال کا عرصہ اور گزر گیا۔ اب تو مجھے اس کی اتنی عادت پڑ گئی تھی، اسے نہ دیکھتی نہ باتیں کرتی تو لگتا جانے کیا کھو گیا ہے۔ سارا دن کھوئی کھوئی سی رہتی، سمجھ میں نہ آتا کیا ہو گیا۔ کبھی کوئی کام خراب کر دیتی، اماں مانگتی کچھ، میں لا کر دیتی کچھ۔ اماں سے خوب ڈانٹ کھا کر اندر آ جاتی۔ اماں صحن صاف کرنے کے لیے جھاڑو مانگ رہی تھیں اور میں نے چمچہ لا پکڑایا۔ اماں کو پھر کیا تھا، وہی چمچہ اماں نے میرے ہاتھوں پر مارا۔ کیا باولی ہو گئی ہے؟ تیری عمر کی تھی میں جب پورا گھر سنبھال لیا تھا، ایک تو ہے ککھ جوگی نہیں۔ اور میں اندر ہاتھوں کے درد کو بھلائے یہی سوچ رہی تھی، آج شاہ عالم نہیں آیا، اسے میرا خیال ہی نہیں۔ اور پھر ٹپ ٹپ آنکھوں میں تو جیسے جھڑی لگ گئی۔ وہ تو بڑا بھائی اندر آیا اور مجھے پیار کرنے لگا۔ پگلی کیوں روتی ہے؟ اماں تو بس ایسے ہی بولتی رہتی ہیں، چل میں اماں سے بات کرتا ہوں۔ اماں تو نے کیوں کچھ کہا ہے اسے؟ دیکھ ہماری شہزادی کی آنکھیں کیسے رو رو کر لال ہو رہی ہیں۔ بھائی اور بھی پتہ نہیں اماں سے کیا کیا کہتا رہا۔ میں تو بس ایک ہی فکر میں بیٹھی تھی کہ آج شاہ عالم نہیں آیا۔ اب تو رات ہونے والی ہے اور میں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاہ عالم مجھے اپنے کمرے کے دروازے سے اندر آتا دکھائی دیا۔ میں حیرت اور خوشی سے بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ میرے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ پریشان لگ رہا تھا، مگر چہرے پر وہی مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی، یوں لگ رہا تھا میرے سامنے کوئی آئینہ ہو اور مجھے اپنا عکس بن کر آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ میں ان آنکھوں میں چند گھڑی ہی دیکھ پائی کہ مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا گوری، ناراض ہو مجھ سے؟
ہاں ناراض ہوں، تم آج کیوں نہیں آئے؟ جانتے ہو میں نے تمہیں کتنا یاد کیا اور میری آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں تو ہر پل تمہارے ساتھ رہتا ہوں، بس تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے ایسا ساتھ نہیں چاہیے شاہ عالم جس میں تم مجھے دکھائی نہ دو۔ میں نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ وہ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اس طرح میرے اتنے پاس میرے کمرے میں بیٹھا ہے، اگر کوئی آ جاتا پھر؟ اور اب ہم بچے بھی تو نہیں رہے نا۔ میں 14 سال کی ہوں اور وہ شاید 16-17 کا ہوگا، مگر اپنے قد کاٹ، مضبوط جسم، بھاری آواز کے ساتھ وہ کافی بڑا لگتا تھا۔ شاہ عالم، مجھے لگ رہا ہے اماں یا ابا نہ آ جائیں، تم جاؤ، ہم کل ملیں گے۔ کیا تم کل مدرسے آؤ گی؟ وہ مجھ سے سوال کرنے لگا۔ اماں اب نہیں آنے دیتی، کہتی ہیں بہت کر لی تو نے پڑھائی، اب گھرداری سنبھال، لیکن میں آؤں گی ضرور۔ اماں سے کہہ دیا ہے، بس 2-4 مہینے پڑھنے دے، پھر نہیں جاؤں گی، بس دعا کرنا اماں مان جائے۔ ہر بار کی طرح اس وقت میں ہی بولے جا رہی تھی، وہ تو بس مجھے تکتا جا رہا تھا۔ اچھا اب جانا، کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے باہر جاتے ہی جب میں باہر آئی تو اماں صحن میں چارپائی بچھا رہی تھیں۔ مجھے ڈر لگا کہ شاید یہیں وہ مجھ سے شاہ عالم کے بارے میں پوچھیں گی، مگر انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں بھی مطمئن ہو کر اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہت سے دن یوں ہی گزر گئے۔ بھائی تو عرصہ ہوا مدرسے جانا چھوڑ چکے تھے۔ میں سہیلیوں کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ راستے میں شاہ عالم مل جاتا تو سہیلیوں سے کٹ کر اس کے ساتھ چلنے لگتی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری سہیلیوں نے شاہ عالم کے بارے میں کبھی سوال کیوں نہیں کیا، اور نہ کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آتی ہے اور راستے میں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور میں بھی شکر ہی کرتی تھی ان کے سوال نہ کرنے پر۔ ساون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میں مدرسے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب کالی گھٹاؤں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بادلوں کی گرج چمک جاری تھی اور میں مدرسے کے لیے نکل ہی رہی تھی جب اماں نے روک دیا۔ اے لڑکی، بارش ہونے والی ہے، نظر نہیں آ رہا موسم کتنا خراب ہے؟ چل اندر جا۔ اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اماں کی بات ماننا پڑی۔ میں کمرے میں آ گئی۔ کسی بھی وقت چین نہ پڑتا تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں اپنی حالت سے خود پریشان تھی، اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو گھٹنوں پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ تو ابا نے آ کر آواز دی تو ہلکی سی حرکت پر میرا جسم یوں زمین پر ڈھیر ہوا جیسے کوئی بے جان شے گرتی ہے۔ ابا نے جلدی سے آ کر مجھے سنبھالا۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو کچھ کھاتی بھی تو نہیں؟ ماں تیری کہہ رہی تھی صبح سے اندر بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، اب تو مغرب ہو گئی۔ چل بیٹا، باہر سب کھانے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں حیرت میں گم تھی۔ تو کیا رات ہو گئی اور میں صبح سے اسی طرح ہی بیٹھی ہوں؟ مجھے وقت گزرنے کا پتہ کیوں نہ چلا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے صرف کل کا انتظار تھا۔ ساری رات میں نے کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ جیسے ہی دن چڑھا میں بنا اماں کو بتائے گھر سے نکل گئی۔ سارا راستہ جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا۔ بارش بھی تو پورا دن اور پوری رات برستی رہی تھی۔ جانے کتنی بار کچی مٹی پر میرا پاؤں پھسلا، کتنی بار گری، کتنی بار خود کو سنبھالا۔ کچے راستے پر چلتے ایک بار خوف نہ آیا کہ دور دور تک کوئی زیرو موجود نہیں ہے۔ دونوں طرف کھیت ہیں، درمیان میں کچا راستہ، اور کچے راستے پر گرتی پھسلتی زینب نہیں، اپنے اماں ابا کی شہزادی نہیں، شہزادی بھی نہیں، گوری، اپنے شاہ عالم کی گوری۔ جیسے ہی استانی جی کا دروازہ نظر آیا، یوں لگا منزل آ گئی۔ اندر صحن میں قدم رکھا تو صحن پانی سے بھرا پڑا تھا اور بیچ میں سوکھے پتے تیرتے پھرتے تھے۔ کوئی بھی بچہ آج دکھائی نہ دیا۔ استانی جی کی اپنی تو کوئی اولاد تھی نہیں، گھر میں ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ سامنے کمرے میں ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ کالے بادلوں نے پھر سے اندھیرا کر دیا تھا۔ میں تیزی سے استانی جی کہہ کر کمرے میں آئی، دستک دیے بغیر دھڑام سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی استاد جی چادر اوڑے لیٹے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بیمار ہوں۔ ارے شہزادی، تو کیوں اس خراب موسم میں اتنی دور چلی آئی، اور یہ کیا حالت بنائی رکھی ہے تو نے؟ دیکھ کپڑے سارے کیچڑ سے بھرے پڑے ہیں، دوپٹہ بھی صحیح سے نہیں اوڑھ رکھا تو نے، اور جوتی کہاں ہے تیری؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ استانی جی مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں استانی جی، وہ میں گری تھی شاید راستے میں، اور میں کل نہیں آ سکی تھی نا، اس لیے آج آ گئی۔ میں بہت مشکل سے یہ بات بول پائی تھی۔ جھلی ہو گئی ہے تو،
اور تیرے اماں ابا بھی جو جوان لڑکی کو بھیج دیا۔ بیٹھ، میں تیرے لیے اپنے کپڑے لائی اور یہ جوتی پہن لے میری۔ ایک تو تیرے یہ استاد جی کل سے بیمار پڑے ہیں، اوپر سے تو آ گئی میرے سر پر، اب تجھے چھوڑ کر بھی آنا پڑے گا۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ بولتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ استاد جی یوں لگ رہا تھا جانے کتنے سالوں کے بیمار ہیں، رنگت زرد ہو رہی تھی، میں انہی کو دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا، میں ان کے پاس چارپائی پر ہی بیٹھ گئی۔ مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے بیٹی۔ جی بولیے استاد جی۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ تم شاہ عالم سے ملنے آئی تھی نا؟ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر چھت کو گھورتے رہے اور آہستہ آہستہ بتانے لگے۔ جانتی ہو کل کیا ہوا؟ شاہ عالم کے سوا کوئی بچہ موجود نہ تھا۔ آسمان پر جیسے ہی کالے بادل آئے، میں نے کہا شاہ عالم، باہر صحن میں رکھی چاول اور گندم کی بوریاں تو خراب ہو جائیں گی، انہیں سامنے والے کمرے میں رکھوا دو، باہر سے بلوا لو کسی کو، اس سے پہلے کہ بارش ہو جائے۔ میرا ایک جوتا پاؤں میں اور دوسرا ابھی دوسرے پاؤں میں ڈالا نہ تھا کہ وہ واپس آ گیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ ارے لڑکے، تجھے کہا ہے کسی کو بلواؤ۔ میری بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تو وہ بول پڑا، جی استاد جی رکھوا لی ہیں بوریاں۔ کیا؟ کس نے رکھی؟ میں نے استاد جی۔ میں سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے۔ میں نے خود کمرے میں جا کر دیکھا تو تمام بوریاں طریقے سے ایک کے اوپر ایک پڑی تھیں۔ میں واپس کمرے میں آیا تو وہ میری چارپائی کی چادر صحیح کر رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف موڑا اور پوچھا، تو کون ہے شاہ عالم؟ کہاں سے آیا ہے اور کس لیے؟ قرآن پڑھنے تو نہیں آیا ہوگا؟ کیونکہ جب تو میرے پاس آیا تھا چند دنوں بعد ہی میں جان گیا تھا کہ تو قرآن پہلے سے پڑھا ہوا ہے، پھر کیوں آتا رہا یہاں اتنے سال؟ وہ جان گیا تھا کہ میں اسے پہچان گیا ہوں۔ جانتی ہو اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ باہر بہت زور کی بجلی کڑکی۔ زینب کے لیے۔ استاد جی کے پھر لب ہلنے لگے۔ میں جو بت بنی سن رہی تھی استاد جی کو دیکھنے لگی۔ شہزادی تیرا نام زینب ہے نا؟ میں صرف ہلکا سا سر ہی ہلا سکی۔ کل کی رات مجھ پر بہت بھاری گزری ہے۔ وہ جانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے یہاں آنے سے روکا ہے۔ چلا گیا ہے وہ واپس یہاں سے، اب اس کا باپ اسے آنے نہیں دے گا۔ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں آئے گا، اور مجھے استاد کی کسی بات کی خاک سمجھ نہ آئی سوائے اس کے کہ شاہ عالم چلا گیا۔ وہ نہیں آئے گا، استاد جی نے اسے بھیج دیا۔ کہاں گیا وہ؟ ظلم کر دیا استاد جی نے۔ اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے تو اس کے گھر کا بھی نہیں پتا۔ میں یہ سب باتیں صرف اپنے دل میں ہی کہہ سکی، کچھ بول نہ پائی، اور استاد جی اتنی باتیں کرنے کے بعد یوں خاموش ہو گئے جیسے اب زندگی میں کبھی نہیں بولیں گے۔ اس دن استانی جی مجھے گھر چھوڑ گئیں۔ کالے بادلوں نے دن میں بھی اندھیرا کر رکھا تھا اور پھر یہی اندھیرا میرے دل پر چھا گیا۔ میرے دل کی رات میں کبھی صبح نہ ہوئی۔ مجھے ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آئی، سامنے پڑی چیز نہ دکھائی دیتی۔ چلتی تو کئی بار ٹھوکر کھا کر گر پڑتی، پاؤں لہو لہان ہو جاتے اور مجھے خبر نہ ہوتی۔ اماں مجھے پکڑ کر مرہم پٹی کر دیتی، میرے سر کی مالش کرتی، بکھرے بال سمیٹتی۔ وقت پر لگا کر اڑا تو دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، گھر میں 2 بھابیاں آ گئیں۔ کوئی بھی مجھے کوئی کام نہ کہتا، پھر بھی جانے میں سارا دن کیا تلاش کرتی رہتی۔ باہر جاتی تو کبھی اماں کا ہاتھ چھڑا کر برگد کے درخت کی طرف بھاگتی اور کبھی استانی جی کے ویران صحن میں جا بیٹھتی جہاں کوئی نہ رہتا تھا۔ استانی جی کو تو سال ہوا ہے گزرے ہوئے، لیکن استاد جی تو کب کے مر کھپ گئے تھے۔ جانے کہاں بھیج دیا میرے شاہ عالم کو۔ میری حالت کو دیکھ کر گھر والے بہت پریشان رہتے تھے۔ کبھی دم کرواتے، حکیموں سے دوائیاں لا لا کر اماں کھلاتی، مگر میں اپنی ہی حالت سے بے خبر تھی۔ مجھے دم کا، دوا کا کوئی اثر نہ تھا۔ اب سب مجھے جھلی کہنے لگے تھے۔ اب تو ابا بھی مجھے شہزادی سے جھلی کہنے لگے۔ اکثر اماں سے کہتے، رحمتیں کچھ نہ کہا کر میری دھی کو، یہ تو جھلی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میری اسی حالت کو 5 سال گزر چکے تھے۔ اماں اکثر ابا سے میری شادی کی بات کرتے ہوئے رو پڑتی۔ شہزادیوں جیسی بچی تھی میری، جانے کس کی نظر لگ گئی میری بچی کو۔ وہ دسمبر کی ڈھلتی شام تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ سب اپنے کمروں میں گرف لحاف اوڑے بیٹھے تھے۔ سرد ہواؤں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اب تو آس پاس کافی گھر بن چکے تھے، پھر بھی شام ہوتے ہی سناٹا ہر سو پھیل جاتا تھا۔ باہر برگد کے درخت کے پاس مجھے کسی کا ہیولا سا نظر آیا۔ ایک پل کو میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور پھر اگلے ہی لمحے میرا دل ایسے کھنچتا چلا گیا جیسے کوئی ڈور سے پتنگ کھینچتا ہے، اور دل کا گمان یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔
ہاں وہی تو ہے، دل چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، خوشی منا رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں اور میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہری ہری روشن چمکدار آنکھیں، تھکی ہوئی، بکھرے بال، بکھرا بکھرا سا وجود، ہاں لیکن چہرے پر وہی مسکراہٹ ضرور تھی جس نے مجھے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ شاہ عالم یہ تم ہو نا؟ ہاں گوری یہ میں ہی ہوں، تمہارا شاہ عالم۔ میرے ہوتے تو یوں چلے نہ جاتے، مجھے پل پل جیتا اور پل پل مرتا چھوڑ کر۔ جانتا ہوں میں کبھی بھی تمہاری حالت سے بے خبر نہیں تھا، لیکن میں مجبور تھا، مجھے استاد جی نے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھے قید کرنا چاہتے تھے مگر میرے باپ نے آ کر ان کی طاقت کو ختم کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی کی قید میں رہے۔ وہ استاد جی کو ختم کرنا چاہتے تھے مگر پھر میں نے استاد جی سے کہہ دیا کہ میں چلا جاتا ہوں تاکہ میری وجہ سے استاد جی کو کچھ نہ ہو۔ یہ شاہ عالم کیا کہہ رہا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیوں استاد جی تمہیں قید کرنا چاہتے تھے؟ وہ کیوں چاہتے تھے شاہ عالم تم چلے جاؤ؟ تم نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ وہ جان گئے تھے گوری میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں۔ اب تو تم چلے نہیں جاؤ گے نا شاہ عالم مجھے چھوڑ کر؟ نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تم چلے گئے شاہ عالم تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ دیکھو میں کتنا تھک چکی ہوں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ جانتا ہوں میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی تھا، بس تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دسمبر کی یہ رات آہستہ آہستہ بھیگ رہی تھی اور دو پیار کرنے والے اپنے انجام سے بے خبر اس اندھیری رات میں اپنی محبت کی صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ صبح ہوئی اور سب نے دیکھا زینب آج پہلے جیسی شہزادی لگ رہی تھی۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے، بالوں کو کنگھی کیے، لمبی چوٹی بنائے، آنکھوں میں کاجل لگائے، پورے گھر میں ٹہلتی پھرتی، جھلی کی طرح نہیں کسی تتلی کی طرح، کوسے قزاق کی طرح 7 رنگ بکھیرتی، جو دیکھتا نظر نہ ہٹا پاتا۔ ایسا روشن چہرہ، آج تو شہزادی واقعی شہزادی لگ رہی تھی۔ سب کی زباں پر یہی بات تھی۔ وہ اپنے ابا کے پاس بیٹھی پہلے کی طرح ان سے باتیں کر رہی تھی اور وہ آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اماں میں آج اپنی سہیلیوں سے ملنے جانا چاہتی ہوں، اب تو وہ مجھ سے ملنے نہیں آتی نا۔ اچھا بیٹی جاؤ۔ وہ اپنی بیٹی کی کوئی بات آج ٹالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ماں کو ہاتھ ہلاتی دروازے سے باہر چلی گئی۔ برگد کے درخت کے پاس شاہ عالم کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جانے کتنی دیر چلتے رہے۔ کچا راستہ ابھی بھی ختم نہ ہوا تھا، اچانک پیچھے سے ٹن ٹن کی آواز آنے لگی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بیل گاڑی آ رہی تھی۔ وہ دونوں اب اس بیل گاڑی میں بیٹھے تھے۔ زینب تو اس سفر میں بہت خوش تھی اور شاہ عالم اس کی خوشی دیکھ کر خوش تھا۔ بیل والے نے اپنے پاس رکھا چھوٹا سا ریڈیو آن کر رکھا تھا۔ شاہ عالم کی شخصیت پرکشش تھی، اس کی محبت میں گم تو رہتی تھی، اسے دیکھ کر اس کی شخصیت میں بھی گم ہو جاتی تھی۔ اونچا قد، سانولا رنگ، بڑی بڑی بے حد خوبصورت آنکھیں جن میں بلاک کی چمک تھی، کشادہ پیشانی، جی چاہتا کہ اسے تکتی رہوں۔ اور وہ مجھے گم دیکھ کر کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو تم؟ اتنا کم کیوں بولتے ہو شاہ عالم؟ میرا آج جی چاہ رہا ہے تم مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرو اور میں تمہاری آواز کے سحر میں کھو جاؤں۔ اتنی خوبصورت دل میں اتر جانے والی آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ ہم بیل گاڑی سے اتر چکے تھے اور ہمارے سامنے کھلا میدان تھا۔ میں یہاں اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہوں گوری؟ میں کوئی سوال کرتی کہ شاہ عالم نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ساتھ ہی آواز آئی، اپنی آنکھیں کھولو گوری۔ اور جب میں نے آنکھیں کھولی میرے سامنے بے حد خوبصورت نظارہ تھا۔ کسی محل کی طرح نہیں، وہ محل ہی تھا، سفید کلر کا، جس کے گولڈن دروازے تھے۔ اندر چلو گوری، یہ تمہارا گھر ہے۔ اور میں بے یقینی سے کبھی شاہ عالم کو اور کبھی اس محل کو دیکھتی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ڈھیروں گلاب کی کلیاں مجھ پر برسیں۔ میں جیسے ہی پاؤں اٹھا کر زمین پر رکھتی تو میرے قدموں کے نیچے گلاب کے پھول بکھر جاتے۔ سفید رنگ کے مور ادھر ادھر جھوم رہے تھے، سفید پانی کا چشمہ جس کی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ زمین پر گھاس یوں بچھی تھی جیسے مخملی قالین۔ جانے میں کتنی دیر اس محل میں گھومتی رہی۔ بڑے بڑے فانوس جن میں جلتی شمع ہر چیز کو روشن بنا رہی تھی۔ یہ ہمارا کمرہ ہے گوری، بہت بڑے اور بے حد خوبصورت کمرے میں ہم اس وقت کھڑے تھے۔ یہ تمہارا لباس ہے، تم اسے پہن لو، آج ہماری شادی ہے، بس ایک بار یہ نکاح ہو جائے پھر ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں آتا ہوں۔
بے حد خوبصورت لباس جسے پہن کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک پل کے لیے مجھے لگا میرے سامنے کوئی شہزادی کھڑی ہے۔ جانے اس سحر زدہ لمحوں میں مجھے کیسے ابا کا خیال آ گیا۔ کاش ابا مجھے دیکھتے، آج تو میں ان کی سچ مچ کی شہزادی لگ رہی ہوں۔ خود میں گم جانے کتنا وقت گزر گیا۔ شاہ عالم اب میرے پاس موجود تھا۔ ابھی ہمیں کچھ ہی وقت ساتھ گزرا تھا کہ ہر طرف ہلچل مچ گئی، ہر چیز اپنی جگہ سے ہلنے لگی۔ شاہ عالم کو دیکھنے لگی جو بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی، جانے کون عجیب بھدی آواز میں بول رہا تھا۔ شاہ عالم کے چہرے پر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 عورتیں اور 2 مرد اور تھے۔ ان سب کے قد 8 فٹ سے زیادہ، رنگ کالے، بھدے چہرے، خوفناک۔ میں انتہائی ڈر گئی اور شاہ عالم کے پیچھے چھپ گئی۔ تجھے کہا تھا نا اس لڑکی سے دور رہنا، لگتا ہے بات تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ تجھے سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس لڑکی کو ہی ختم کر دیا جائے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بہت ہی خوفناک عورت چلتے ہوئے شاہ عالم کے پاس آ گئی۔ ہم تیرے ماں باپ ہیں، تیرا برا نہیں چاہیں گے، تو کیوں نہیں مان جاتا؟ یہ انسان ہے اور ہم جنات، ہمارا ان کا کوئی میل نہیں۔ تو چھوڑ دے اسے، ورنہ یہ سب مل کر تجھے ختم کر دیں گے اور اس لڑکی کو بھی۔ وہ آنکھوں میں آگ کے شعلے لیے میری طرف بڑھی۔ میں ڈر کر شاہ عالم سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر نظریں ابھی بھی شاہ عالم پر لگی تھیں۔ میں کیا کروں اماں، میں اسے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لایا ہوں۔ آپ لوگوں کو میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا تو نہ رکھیں، مجھے خود سے دور کر دیں، نکال دیں مجھے اپنے اس دائرے سے۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اسے لے کر دور چلا جاؤں گا۔ یہ تیری بھول ہے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی اور اسی وقت اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، نہیں تو دوسری صورت میں اس لڑکی کو مرنا ہوگا۔ ابھی فیصلہ کر۔ شاہ عالم اپنے لوگوں کے آگے بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے مرتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے برابر بٹھا لیا۔ اس کی آنکھیں بے حد بجھی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں زینب، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شکستہ لہجہ، چوڑے شانے جھکے ہوئے تھے، مطلب وہ مکمل ہتھیار ڈال چکا تھا۔ میں کسی سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا اور جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ میں 4 دن سے بخار میں تپ رہی ہوں۔ اماں جب بھی میرے پاس آتی ایک ہی بات کرتی، کاش میری بچی اس دن میں نے تجھے جانے نہ دیا ہوتا، تجھے روک لیا ہوتا۔ تیرے گھر سے نکلتے ہی جانے کیسے اتنے بادل آ گئے اور ایسے گرجے برسے کوئی حد نہیں۔ تجھے کہاں کہاں اس طوفان میں تیرے باپ اور بھائی ڈھونڈتے رہے اور تو 2 دن کے بعد سامنے برگد کے درخت کے پاس بے ہوش پڑی ملی۔ تب سے یہ بخار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تب سے بے ہوشی تجھ پر چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دن گزرے، بخار تو اتر گیا، میں ٹھیک بھی ہو گئی، مگر کچھ ہی دنوں بعد مجھ پر دورے والی کیفیت شروع ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں مڑ جاتے، جسم بے جان ہو جاتا اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتی۔ اماں ابا میری اس حالت کو دیکھ کر اپنی جان کو روک لگا بیٹھے اور چل بسے۔ بس بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، سب بال بچوں والے ہو گئے تھے۔ مجھے بھی کئی ڈاکٹروں حکیموں کو دکھایا گیا، مگر کوئی دوائی کسی دم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اور پھر آہستہ آہستہ سب نے مجھے میری اسی حالت کے ساتھ قبول کر لیا۔ مجھ سے اپنی زندگی کی تمام داستاں کہنے کے بعد پھوپھی ماں بالکل خاموش ہو گئیں۔ میں جو ایک سکتے کی کیفیت میں انہیں سن رہی تھی، ان کی خاموشی پر انہیں دیکھنے لگی۔ میں ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور ساتھ ہی کمرے سے باہر جانے کا بھی اشارہ کر دیا۔ میں چپ چاپ انہیں 1-2 بار پلٹ کر دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنی بھتیجی کو ساری بات کہنے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے سینے پر کوئی بوجھ رکھا اتر گیا ہو۔ مجھے اس چھوٹی بچی سے یہ باتیں کرنی چاہیے تھیں یا نہیں، مگر اب میں سب کچھ کہہ چکی ہوں۔ شاید میں تھک گئی تھی۔ اسے سب کہنے کے بعد میں اپنی چارپائی پر سیدھی لیٹ گئی اور دور کہیں سے آتی آواز نے آنکھوں میں جھری لگا دی۔ پھوپھی ماں کی تمام کہانی سن کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی ان سے کیا کہوں۔ تمام رات برآمدے کے تخت پر میری گزر گئی تھی۔ فجر کی اذان سن کر نماز کی نیت سے کمرے میں آئی تو پھوپھی ماں آنکھیں کھولے دروازے کو ہی تک رہی تھی، مگر اب ان کی تلاش ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں پھوپھی ماں کو آوازیں دیتی ہوئی ان کی طرف بڑھی تو مجھے کھڑکی میں کسی کا ہیولا نظر آیا جو آہستہ آہستہ دھوئیں کی شکل اختیار کر کے غائب ہو گیا۔
مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جن ذات میری پھوپھی ماں سے اب بھی محبت کرتا تھا وہ پھوپھی ماں کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن اپنے قبیلے کے ڈر خوف کی وجہ سے اور پھوپھی ماں کی زندگی کی خاطر وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔